यहाँ बद से भी बदतर थी शाम से, बेशर्म वो रह रहे थे ऐश व आराम से, हालत थी मुसलमान की बदतर गुलाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मैंने भी तकरीरें सुननी शुरू की हैं, तो खुशी का मौका है तो खुशी वाली बातें करें, तो अच्छी अच्छी बातें करें। मैं तो ये सोच रही थी कि अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी और केक कटिंग करनी है हमने अभी। तो सबसे पहले तो मैं आज के खुशी के मौके के ऊपर हमारे तमाम जो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करूंगी और पूरे नेशनल प्रेस क्लब की टीम को मुबारकबाद पेश करूंगी, क्योंकि ये जो जाफर बल्ती, अबरार अस्तूरी और इनके साथ ये हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम दोस्त हैं, तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही हिस्सा है जैसे कि लाहौर का रहने वाला, कोई कराची का रहने वाला, कोई इस्लामाबाद का रहने वाला, पिंडी का रहने वाला, और उनसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तानी हैं। और इससे पहले जो है वो आगाज में न सिर्फ एक के मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी आज यौम आज़ादी का मौके के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी यहाँ पे हमारी दरख्वास्त के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं, फैज़ुल फराग साहब, यासिर ताबान साहब, उस्मान वज़ीर साहब, उनको खुशामदीद भी कहूँगी और ख़ास तौर पर जो है वो उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारी यहाँ पे जीबी फोरम है जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, उन्होंने जब हमें ये बताया कि यौम आज़ादी की तकरीब होनी है और यहाँ पे हम करना चाहते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप नेशनल प्रेस क्लब को साथ रखिए। नेशनल प्रेस क्लब ये आपके लिए सेलिब्रेशन जो है ये सारी ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा, और मुझे खुशी है कि हम इस काबिल हैं कि हम आइंदा भी जो है जीबी का कोई भी इवेंट होगा, जीबी गिलगित बल्तिस्तान फोरम का कोई भी इवेंट होगा, तो हम इसको इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। आप सबकी आमद का भी बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। की वजह से उन्होंने टाइमिंग चेंज की और इस तकरीब में शिरकत की, आपको खुसूसी तौर पर शुक्रिया। अब बिला ताखीर दावत देता हूँ खिताब के लिए जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रेवेन्यू आज के दिन के हवाले से। नहमदु व नसल्लु अला रसूलिल करीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान जर्नलिस्ट फोरम का और प्रेस क्लब का, पीछे लगे इधर आज इस खूबसूरत महफिल का यहाँ इनेकाद हुआ, और ये दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है जब गिलगित बल्तिस्तान ताजी बरतानिया से डोगरा साम्राज्य से आज़ाद हुआ। तो वही सहाफ़ी बरादरी ने इस दिन को यहाँ हमें मदऊ किया, मुझे भी दावत दी ताकि मैं भी अपनी बात रख सकूं। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मीडिया से वाबस्ता लोग, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है, और आज ही के दिन जब गिलगित के अवाम ने और उस वक्त जो स्काउट्स थे वहां पर कर्नल हसन की क़यादत में, उन्होंने एक मुनज़्ज़म जदोजहद की और 1842 से लेके 1947 तक जो डोगरा साम्राज्य था, जो ताजी बरतानिया था, उसका खात्मा हुआ। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया, और ये एक मुनफरिद चीज है कि गिलगित के लोग 2 दफा आजादी मनाते हैं, एक 1 नवंबर और दूसरा 14 अगस्त। अब अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, वॉर ऑफ नैरेटिव पे हम बात करें, जो बयानिया होता है वो कौमों की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके गिरद घूमती है, और इस बयानिया से जंग में फायदा उठाया जा सकता है। 47 से लेकर आज तक जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बयानिया रहा है इस कजिया के हवाले से, तो वहीं हम मनफी चीजों को भी देख रहे हैं, हम पॉजिटिव चीजों को भी देख रहे हैं, हम लोगों के तस्वुरात को भी देख रहे हैं, हम लोगों के ख्यालात को भी देख रहे हैं। तो हम आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया का दौर है,
اور اس بیانیے کو ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں کو پاکستان متنازع سمجھتا ہے اور ہمارے حق خدادت کا حامی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ پیلوسائٹ ہو, لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اندر بھی ہے. تو وہی جہاں تک ہم نے دیکھا یا یہاں پر جو لوگ موجود ہیں, ایک غالب اکثریت ان تینوں خطوں کے اندر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو روح ہے, ہماری جو جان ہے, وہ پاکستان کے ساتھ قائم و دائم ہے. ابراز صوفی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے جناب کہ 1 سے 1.5 منٹ بات کرنی ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے میں نے دیکھا ابھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جانب سے 1 نومبر 1947 کو فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو گلگت بلتستان ان لوگوں میں سے ہے کہ جہاں پر پرامن لوگ ہیں, یہ سب کے سب بہت خوبصورت علاقہ ہے, یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. ابراز سوری صاحب ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے ہمیشہ, لیکن میرے خیال سے اگر بہتر ہوتا کہ اگر ہم دوستوں کو وہاں گلگت بلتستان میں بلا کر یہ ایونٹ کرتے تو ذرا ہم لوگ بھی اس علاقے کو مزید قریب سے دیکھ لیتے ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. مرضی حیدر میں بہت خطاب دیتا ہوں جناب اظہر جتوی صاحب, صدر نیشنل پریس کلب آئے اور آ کر آج کے دن کے حوالے سے اظہار ہے. سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے تمام دوستوں کو آج کے دن کی مناسبت سے جناب مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ خطہ ہے جہاں کے لوگ نہ صرف خوددار ہیں بلکہ ایک اچھے مہمان نواز بھی ہیں. جیسے عقیل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پروگرام گلگت میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. میرے خیال میں آپ تو راستہ ہی بند ہو چکے ہیں, تو اس پر جو ہمارے گلگت کے جو دوست ہیں اس پر امپلیمنٹ کریں گے کہ جہاں کے جو دوست ہیں ان کو بھی وہاں کی جو ہے وزٹ کرایا جائے. تو جو گلگت بلتستان کی آزادی کے دن کے حوالے سے آج بڑا اہم دن ہے کہ دیکھیں کہ جب اس خطے پر قبضہ کیا گیا آزاد کشمیر پر اور گلگت بلتستان پر, تو یہ وہ غیور لوگ ہیں جنہوں نے کسی صورت میں بھی غیروں کا قبضہ اپنی زمین پر برداشت نہیں کیا اور اپنے بازو پر, اپنے زور بازو پر اس خطے کو آزاد کرایا, جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو حصہ ہے وہ پاکستان میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے, اور اسی حصے کی وجہ سے یہ آج سی پیک کا کام شروع ہوا ہے. اور یہ جو ہم ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے ہمالے سے بلند ہے, اسی طرح گلگت بلتستان کے دوست ہمالے کے ان کے دل بھی بڑے ہیں. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہی کہوں گا کہ ان کو اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے دیکھتے ہوئے, ان کے جو بھی کردار رہا ہے ماضی میں وہ دیکھتے ہوئے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالیں. اس وقت قائد صحافت محترم افضل بٹ صاحب تشریف لے ہیں, میں ان کو بھی ویلکم کہوں گا. افضل بٹ صاحب کی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے وہ جتنے بھی خطے ہیں, چاہے وہ مظلوم خطے ہوں, محکوم قومیں ہوں, ان کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے. اور یہ آج کا فنکشن بھی یقینی طور پر افضل بٹ صاحب کی ہی برون منت ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی آواز کو بلند کیا جائے. آپ دیکھیں گلگت بلتستان سے ہی صبح دریائے سندھ شروع ہوتا ہے, بلکہ تبت سے شروع ہوتا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ دریائے سندھ شروع ہوتا ہے اور دریائے سندھ وہاں سے ہوتا ہے سندھ تک جاتا ہے. یہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں کے لوگ بھاگتے بڑھتے, ان کے اندر نفرت نام کی کوئی چیز نظر آ جاتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ گلگت کے اندر کوئی ایسے فسادات ہوں جیسے یہ میسج آئے کہ بھئی یہاں کے لوگ ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے ہوں. تو یہ لوگ ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں اور ان کا پیغام محبت ہی ہے. ہم ایک دفعہ پھر ان کو یہ جو کردار رہا ہے آزادی کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں گلگت بلتستان کے اپنے
तमाम साथियों को आज के इस दिन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें ये खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अवाम की तरफ से ये एक मैसेज दिया है और नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से भी उन्हें एक मैसेज दिया है कि खुशी के इस दिन के मौका पर हम भी आपकी खुशियों में शरीक हैं। अजीज दोस्तों, वैसे तो ये मुहावरा भी है कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपने मौसमों को याद रखती हैं और अपने जो इस तरह के त्यौहार हैं उन्हें जोशो खरोश से मनाती हैं। लेकिन मैं जब तारीख के तालिब इल्म के तौर पर 47 से लेकर आज तक 75 साल की तारीख पे नजर दौड़ाता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि शायद किसी कौम का सबर ऐसा हो जो सबर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में है कि हम लोग तो कहते हैं ना कि ये एक कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन प्रैक्टिकल हम देखें तो कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, कश्मीर में भारत के मुजालम हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफवर्जी हो, गिलगित उसका हिस्सा नहीं बनता। लेकिन 75 साल से पहले 60-65 साल तो इसे सरमीने में आइन रखा गया और इन लोगों ने भी जिस सबर के साथ वो निस्फ सदी एक पीरियड होता है, 5-6 नस्लें जो है वो प्रमाण कर जाती है, तो वो निस्फ सदी तक सिर्फ और सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जारी एक व्यक्ति के तौर पर खामोश थे। वो बहुत से हकूक जो इन्हें मिलने चाहिए थे ये उसकी कुर्बानी देते रहे और आज मैं समझता हूं कि 75 साल गुजरने के बावजूद कि जब अब ये एहसास पैदा हो रहा है और ये जायज एहसास है कि भाई ठीक है, अगर दुनिया भर ने इस कौम के सबर को देख तो लिया है, आजमा भी रहा है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता तो निकाला जाए कि ये बुनियादी जो बेसिक राइट्स हैं किसी भी स्टेट में रहने के वो तो इसे मुयसर होने चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये उस जानब कदम ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरती उस इलाके को बख्शी है, सरसब्जो शादाब वो इलाका है, जितने खूबसूरत लोग हैं उनके दिल भी इतने खूबसूरत हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हुए इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नेशनल प्रेस क्लब के अकाबीन और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान प्रेस क्लब के मेंबरान, जनरल सेक्रेटरी, आप तमाम लोगों को मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप तमाम लोगों ने जिस मोहब्बत के इजहार के साथ गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मनाया जा रहा है, उसमें आप सबकी शिरकत हमारे लिए काबिल फख्र भी है और हम आपको इज़्ज़त निगाह से देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, गिलगित बल्तिस्तान 1947 में गिलगित आज़ाद, उसके बाद 1948 में बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है और हमारे गिलगित के जो हीरोज़ हैं जिसमें कर्नल हसन और उनके
रफ़का और इसी तरह बल्तिस्तान में सुबदार नजफ अली, काचो हैदर खान और सुबदार अली नसीब और ऐसे बहादुर निडर हमारे सपूतों ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद किया, बल्तिस्तान को आज़ाद किया है। तो इसके साथ मैं भट्ट साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम वो बदकिस्मत कौम है और हम वो बदकिस्मत इलाका है कि हम अब तक हमारे हुकूक से महरूम हैं, और हम इसलिए महरूम हैं क्योंकि हमें कश्मीर की बलि चढ़ाई गई, क्योंकि कश्मीर के साथ जो हमारा दिली रिश्ता है, कश्मीर के साथ हमारा खूनी रिश्ता भी है, लेकिन ये इलाका हमने खुद आज़ाद किया, उसके बावजूद हम कश्मीर की वजह से अब तक हमारा सूबा न बन सका। तो इसके लिए मैं अरबाब इख्तियार और हमारे यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप तमाम से मेरी एक दफ़ा फिर 10 बरस का इल्तिजा है कि वक्तन फ़वक्तन आपके अपने वक्त में से दो टाइम निकाल कर गिलगित बल्तिस्तान को भी आप लोग ज़रा नेशनल टेलीविज़न पर, नेशनल मीडिया पर ज़रा इसको ज़रा हाईलाइट करें। हमने अपने कदम रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक सूबा बने, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अपने अरबाब इख्तियार से, अपने मुक़र्रर इदारों से कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर नेशनल असम्बली और असम्बली में हमारी सीटें मुख्तस होंगी इंशाअल्लाह, और हम अपनी आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान की महकूम आवाज़ को हम वफाक में अक़वाम बाला तक पहुँचाने में मदद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। फैजुल्लाह फरार साहब, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान को आए और इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा खुदा मुझे इतना भी मुतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा उजाड़ दे, मेरी बस्ती को दरबदर कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ न रहूँ इसको बार बार कर दे। मोहतरम मुकर्रम सुखेल सहाफ़त अफजल भट्ट साहब, सदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जतोई साहब, सेक्रेटरी जनरल मेयर साहिबा और उस्मान वजीर साहब, चंपई, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के हो, पाकिस्तान के नौजवानों के हो, और इंस्पिरेशन है वहाँ के नौजवानों के लिए। यासिर दामान साहब, स्पेशल कोऑर्डिनेटर हुसैन गिलगित बल्तिस्तान, अब्दुल हमीद लोन साहब प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे सामने बैठे हुए इस मुल्क के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से वाबस्ता साथी हजरात, मीडिया पर्सनस, व्लॉगर्स, एंकर पर्सनस, कॉलमनिस्ट, एनालिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज गिलगित बल्तिस्तान जर्नलिस्ट फोरम का, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे मौजू पर यहाँ पे एक खूबसूरत सेमिनार का इनेकाद किया है जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी और वहाँ के आज़ादी की तारीख से। मैं आप सबको शुक्रिया, और ख़ासकर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, उन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ बनने की भरपूर कोशिश की, और मैं इस हवाले से अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब के सदर और दीगर अकादमी का जो ऑफिस बेरियर है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उस खत्ते के लिए बुलंद की और उन्होंने आवाज़ भी उठाई। आज़ादी के हवाले से चंद बातें आप सबके समातों के को जहमत देने के बाद इजाज़त चाहूँगा। मुख्तसर सी तारीख पे थोड़ा सा 5 मिनट की बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान इसी तरह रेलिवेंट था ग्लोबली 1947 से पहले, जिस तरह आज गिलगित बल्तिस्तान रेलिवेंट है। 47 से पहले रशिया चूंकि उस रास्ते से चाइना तक जाना चाहता था, ब्रिटिश उसको रोकना चाहता था, और आज आप देखें 74, 78 साल, 77 साल गुजरने के बाद आज एक यूनिपोलर है और दूसरा वहाँ पे इमर्ज कर रहा है गुजरात के आसपास। तो जिस तरह आज ग्लोबल रेलिवेंट है गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह 47 से पहले भी था, और अंग्रेज भी शायद यही चाहता था कि ये इलाका आज़ाद हो, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यही चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को बरसगीर की सीने पर एक आज़ाद ममलिकत का वजूद अमल में आया, और उस ममलिकत के वजूद के पीछे एक आफाकी नजरिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर।
اس آفاقی نظریے کے جب پرچار اور بازگشت ہمالہ ہندوکش اور کراکرم کے پہاڑوں سے ٹکرائی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ برصغیر کے سرے پر پاکستان کے نام سے ایک آزاد مملکت وجود میں آئی ہے، کیوں نہ ہم اس ڈوگرہ کو بھی یہاں سے بھگائیں، کیونکہ ڈوگرہ کی جو حکومت تھی وہ انتظامی طور پر سرپرستی اس وقت بھی انگریز ہی کر رہا تھا، ایجنسیاں تھیں مختلف وہاں پہ، اور اوپر سے جو امبریلا تھا وہ برٹش کا تھا، اور ڈوگرہ جو ہے چونکہ لیز پہ اس علاقے پہ ان کو دیا ہوا تھا اس وقت۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ اس علاقے میں انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی تھی اس کے نتیجے میں کیونکہ حالات میں بدلنا تھا، کیروٹ بدلنا تھا، اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں نے ایک ایمانی جذبے کے تحت آئیڈیالوجیکل بنیاد میں پاکستان پہ قیام آیا ہے، تو ہم نہ کیوں نہ ان ڈوگرہ کو یہاں سے بگاتے اور اس علاقے کو آزاد کر کے ہم اس مملکت میں جا کے جم ہو جاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت وہاں کے گلگت سکاؤٹس جو کہ اس کا کمانڈر پیور تھا، جس سکاؤٹ نے گلگت انقلاب کو دستک دی ہے یا انقلاب کا آغاز کیا، اس کے کمانڈر تو کوئی اور تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں گلگت سکاؤٹس کے نوجوان جو لوکل تھے سارے، سردار صفی اللہ میں کرنل حسن خان، کشمیر انفینٹری کا تھا کرنل حسن خان، میجر احسان تھا، بابر خان تھا، شاہ خان تھا، انہوں نے مل کے جو ڈائیورسٹیز تھی وہاں پہ سیکٹرین ڈائیورسٹیز، لنگوسٹک ڈائیورسٹیز، ان کے اندر کوئی ڈویژن اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، ان سب نے مل کر یونائٹ ہو کر آزادی کی جنگ لڑی، اور بابر خان نے گنسارا سنگھ جو بریگیڈیئر تھا اور ایک اعتبار سے گورنر تھے اس خطے کے، اس اکائی کے، اس کو ارسٹ کیا، گرفتار کیا، وہاں سے اس کو بھیجا گیا، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت اور ویسینٹی کے جو علاقے تھے ان کو آزاد کیا گیا، کیونکہ بلتستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس وقت روندو کا جو راجا تھا مقبول، اس نے کرنل حسن کو لکھا یا بولا اس زمانے میں، یا پیغام بھیجا، کوئی کمیونیکیشن کے جدید سورس تو تھا نہیں، کہ آپ آئے ٹروپس لے کے اسسٹ کریں بلتستان کو آزاد کرنے۔ کرنل حسن کے کچھ ٹروپس اس طرف چلے گئے اور بلتستان کے اندر جو آزادی کی جنگ ہوئی ہے اس میں کئی مہینے لگ گئے۔ 1 سال کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوتا ہے ڈوگرہ رجیم سے، اور یہ آزادی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بہت سارے علاقے یہ فتح کرتے ہوئے قدم پارٹی جہاں تک گئی آج تک کسی کو اس کو کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی اسٹرگل تھی اور اتنے بڑے جنگی جو مہارتوں کو اس وقت جو استعمال ہوا ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے، آج کا جدید جو اسلحہ ہے وہ پھر اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کیونکہ دارل اور تانگی جو ڈیمر کے علاقے تھے یہ یاگستانی علاقے تھے، تو یہ 52 میں جا کے ایک اگریمنٹ کے تحت انتظامی طور پر انیکس ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف وقتوں کے اندر گلگت بلتستان کی 3 اکائیاں مختلف وقتوں میں آپس میں مل جاتی ہیں، انضمام کر جاتی ہیں، جس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں، آج کا گلگت بلتستان۔ یہ گلگت بلتستان 47 سے لے کر آج تک مختلف ارتقائی سفر طے کرتا رہا، ہماری سیاست بھی ارتقا، ہماری صحافت بھی ارتقا، ہماری سماجیات بھی ارتقا، ہمارا معاشرت بھی ارتقا، ہم وہاں ایک ایولیوشن پروسیس سے گزرتے آئے۔ 1947 میں اگر گلگت بلتستان میں 3 پرائمری سکول تھے تو آج گلگت بلتستان میں 3000 تعلیمی ادارے ہیں، ہم پیچھے نہیں گئے، ہم آگے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 47 میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو آج 2 یونیورسٹیز ہیں، وہ تمام ڈسٹرکٹس میں سب کیمپس وہاں پہ موجود ہے۔ گلگت بلتستان میں کوئی سورس آف کمیونیکیشن 47 میں نہیں تھا، کوئی کراکرم ہائی وے کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ سٹک وقت ان پہاڑ میں رہتے تھے، گرمیوں میں وہ اپنے لکڑی جمع کرتے تھے، 3 مہینے کے فوڈ جمع کرتے تھے، اور سردیوں کے لیے 3 مہینے اندر رہتے تھے اور وہیں پہ سروائیول تھا۔ لیکن آج کا گلگت بلتستان آپ کو یورپ میں، فرانس میں، چائنا میں، امریکہ میں نظر آئے گا، یہ آج کا گلگت بلتستان۔ ہم نے پروگریس کیا ہے، ہم نے ارتقائی سفر بھی کیا ہے، پروگریس بھی کی ہے۔ اگر آئینی حقوق سے مسائل حل ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق ملے، لیکن میں ایک ڈبیٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں، لوگ اس پہ ڈبیٹ کریں، یوتھ ڈبیٹ کریں، تو چترال اور کوہستان ہم سے پیچھے نہیں ہو۔ آج ہمارا پروگریس دیکھیں، ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھیں، ہمارا لائف سٹائل دیکھیں گلگت بلتستان کا، لوگوں کا لائف سٹائل ان کی محنت پہ، ان کی کمٹمنٹ پہ اور ان کی جدوجہد پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی تخلیق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمیں اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، اپنا تقدیر خود بناتے ہیں۔ آج 77-78 برس گزرنے کے بعد ہم اس دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو سیاسی سوال تھا وہ تشنہ طلب ہے۔ 1947 کے بعد جب وہ علاقے آزاد ہوئے، میر عبد القدیر الہنگا نے خط لکھا تھا قائد محمد علی جناح کو، اس نے اس زمانے کے صوبہ سرحد کی جو وزیر اعلیٰ تھے خان عبدالقیوم خان کو کہا کہ آپ ان علاقے کو دیکھیں۔ اس نے اپنے ریپرزینٹیٹو گلگت بھیجا جس کا نام تھا سردار علم خان، جو پیشے کے اعتبار سے تحصیلدار۔ ریاست کے جو صدر تھے شاہد خان صاحب اور اس کی ٹیم نے، چونکہ ایک اسٹیٹ کے نمائندے کے انتظار میں تھے، چاہے وہ نمائندہ کس بھی رینک کا ہو، یہ جذبہ تھا پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا
ایک تحصیلدار آتا ہے اور پریزیڈنٹ سرنڈر کر جاتا ہے. یہ بظاہر طور پر سرنڈر نہیں ہے بلکہ ریاست پاکستان کے ایلچی کے نمائندے کا انتظار تھا. جو ہی وہ نمائندہ پہنچا انہوں نے پاکستان کے ساتھ انکنڈیشنل انیکسیشن کا اعلان کیا. اور اس کے بعد چونکہ وہاں پہ مختلف پولیٹیکل ایولیوشن آئے, 60s میں ایوب خان کے زمانے میں کچھ نمبرداروں کے الیکشن ہوئے, 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی نے اس علاقے کو پولیٹیکلی امپاور کرنے کی کوشش کی. 80s میں ریفارمز آئے, 90s میں, اور 2000 کی دہائی میں جنرل مشرف نے ایک پلان بنایا وہاں کو ایک صوبائی طرز کا سیٹ اپ دیا جائے. مشرف چلا گیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی تھی یہاں پہ 2008 میں. آصف علی زرداری صاحب نے فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان میں گورننس آرڈر 2009 دیا, جس کے تحت تاریخ میں پہلی دفعہ گورنر اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے جیسے پورٹ فولیو انٹروڈیوس ہوا. اور یہ جو ایک انتظامی پروونس ہے ہم اس وقت 28 اپریل 1949 کے ایگریمنٹ بھی ہے بیچ میں, جس کے تحت ہم انتظامی طور پر وفاق میں ہمیں سب ڈالنا ہے ہمارا امور. خیر آج ہم اس جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہے, ایک سیاسی سوال ہے. میرا سینٹیمنٹ جو ہے گلگت بلتستان کا, کشمیر کا تنازع کے ہم فریق ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر گلگت بلتستان کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہے, لیکن یہ میری مرضی سے نہیں. میں نے تو اپنی مرضی سے آزادی لی تھی اور اپنی مرضی سے اس خطے کو آزاد کر کے پاکستان میں شامل کیا. لیکن آج ریاست یہ کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہے, تو میں ریاست کے نیریٹو کو آنر کرتا ہوں. گلگت بلتستان کے لوگ اس نیریٹو کو آنر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 5 فروری کو سب سے بڑی ریلیاں گلگت بلتستان میں نکلتی ہیں. کشمیر کا کوئی بھی دن ہو, گلگت بلتستان میں ریلیاں ہوتی ہیں, تقاریب ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کھڑے اور سفارتی طور پہ بھی کھڑے. لیکن ٹل دا سولوشن آف کشمیر گلگت بلتستان کو امپاور کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں. مسئلہ کشمیر کے حد تک گلگت بلتستان کو فیڈرل فائنانس کے اداروں میں, نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کو نمائندگی دی جا سکتی ہے. اور آج کے لوگوں کا یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا یہ سوال بھی ہے. اور دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں کے لوگ جڑنے کی موومنٹ چلا رہے ہیں, حالانکہ دنیا میں تو ٹوٹنے کی موومنٹ چلا رہے ہیں. ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, ہم جڑنے کی بات کرتے ہیں, ہم کنسٹیٹیوشن میں آنے کی بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن ہم آئیں گے, اس سے نا امید ہم نہیں ہے. لیکن آج کا دن خوشی کا دن ہے, جشن آزادی کا دن ہے, گلگت بلتستان کا دن ہے. میں گلگت بلتستان کے صحافیوں کو جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, تمام صحافیوں کو جشن آزادی گلگت بلتستان پر تہہ دل سے مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ کل کا گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت بدلا ہوا ہوگا. جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن دیکھیں, وہاں کا لینڈسکیپ دیکھیں, وہاں کا پوٹینشیل دیکھیں, وہاں کی آپ جہاں پہ مستقبل میں جو چیزیں ہونی ہیں اس پہ گلگت بلتستان دنیا کا وہ بہترین خطہ ہوگا جہاں پہ پوری دنیا کھینچ کے آئے گی, دیکھے گی, وہاں بیٹھے گی, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہوسٹ کریں گے, اور پاکستان کا سب سے بڑا ریفرنس گلگت بلتستان ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ کل کا جو گلگت بلتستان ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کے لیے ہم نے آج کے دن سے یہ عہد کرنا ہے کہ آزادی تو ہم نے ہمارے پرکھوں نے لی, پروگرام چلے گئے, آج پاکستان بن گیا. لیکن اس پاپولر جو نیریٹو سے نکل کر, ہائپر نیشنلزم سے نکل کر, ہمیں جس طرح کی جو آئیڈینٹیز ہیں, چھوٹی آئیڈینٹیز ہیں, میں گلگت بلتستان چھوٹی آئیڈینٹی, پختون چھوٹی آئیڈینٹی, بلوچ اپنی جگہ پر چھوٹی, یہ سب آئیڈینٹیز ملتی ہیں, ایک بڑی آئیڈینٹی بنتی ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں. ہم نے اپنی تمام چھوٹی آئیڈینٹیز کو بالکل سٹینڈنگ کرنا ہے, اور فیڈریشن پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چھوٹی آئیڈینٹیز کا رسپیکٹ کرے. لیکن ہمیں چاہیے کہ بڑی آئیڈینٹیز کے لیے بڑی آئیڈینٹی کو, چھوٹی آئیڈینٹی کو ہمیں بڑی آئیڈینٹی کو مقدم رکھنا چاہیے, چھوٹی آئیڈینٹی کو سٹینڈنگ کرنا چاہیے. یہ ہم سب مل کے ملک پھیلے گا, پھولے گا, یہاں سے لوگ نکلیں گے, اور کل کو جو روشنیاں بانٹیں گے اس ملک میں انشاءاللہ امید کی ہوں گی, اور اس امید کے اندر ہماری آنے والی نسلیں, ہمیں اگر ہم نے کچھ دیا ہے ہمیں دعائیں دیں گی, نہیں دیا ہے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کے سماعتوں کی زحمت کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ نے مجھے برداشت کیا, آپ کو شکریہ اور احمد الدین قاسمی کی ان دعائیں اشعار کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. خدا کرے کہ میری عزت بات کو اترے وہ فصل گل جسے ہمیشہ یہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں, یہاں خدا کے گزرنے کبھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. ریڈیو ہیلو جی جی ریڈی صاحب. اچھا دوستوں, ذرا تھوڑا سا میں اناؤنسمنٹ کے ساتھ دوں کہ آج ویسے پورے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی کی جانب سے, نیشنل پریس کلب کی جانب سے, پی ایف جی کی جانب سے گلگت بلتستان کی اس آزادی کے موقع پر ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کیک کٹنگ ہے, اور دیکھیں کیا حسن اتفاق ہے کہ آج میری سالگرہ بھی ہے.
یہ 1 ٹکٹ میں 2 مزے ہیں. تو ملک بھر سے اور دنیا بھر سے جن لوگوں نے مبارکباد پہ مجھے پیغام بھیجے ہیں، میں اس پروگرام کی وساطت سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب آئیں جی کیک کٹنگ ہوگی. سامنے دیکھنا ہے، لون صاحب سامنے دیکھنا ہے.